اس نے گریڈ میں اور لالچ میں انسانوں کو مبتلا کر دیا ہے، حوث میں مبتلا کر دیا ہے. اس نے انسانوں سے چین و آرام سیکھ، چین و سکون چھین لیا. تو یہ ایجوکیشنل سسٹم جس کی وجہ سے نہ پیرنٹس کو، اور اکنامک سسٹم جس کی وجہ سے نہ پیرنٹس کو بچوں کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے، نہ بچوں کو پیرنٹس کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے. اور ایک بات میں اور کہوں، امید ہے کہ تم اس کو جھٹلاؤ گے نہیں. آج کل کے ایجوکیشنل سسٹم سائلنٹلی بچوں کے دل میں ایک خیال ڈال رہا ہے، ہمارے ماں باپ پرانے زمانے کے لوگ، یہ نہیں جانتے، ہم جانتے. تمہیں بتاؤ سچائی ہے کہ تم سچ بولنے والے نوجوانوں ہمت کرو. بے شک اندر یہ عجیب طرح کا میسج جا رہا ہے. جانتے ہو انسان کی سمجھ سائنس اور کیمسٹری کی کتابوں کو پڑھ کر ڈیولپ نہیں ہوتی جتنی تجربوں سے ڈیولپ ہوتی. یاد رکھنا اے نوجوانوں، چاہے تمہارے ماں باپ بے پڑھے لکھے ہوں، کبھی یہ مت سمجھنا کہ تم ان سے زیادہ سمجھدار. ہمیشہ یہ سمجھنا نہیں، ہمارے ماں باپ بہت زیادہ سمجھدار ہیں. جب تم خود ماں باپ بنو گے نا، تب تم کو میری یہ بات یاد آئے گی، تب تم کو سمجھ میں آئے گا کہ کوئی کہنے والا کیا قیمتی بات کہہ گیا. میں پھر ایک مرتبہ ایک لطیفہ سناتا ہوں. میں نوجوانوں سے جب بات کرتا ہوں تو ہر کچھ دیر کے بعد کوئی ایسی بات ضرور کہتا ہوں جس سے نوجوان ہنسیں. قسم ہے رب کعبہ کی، میں تمہارے چہروں پر ہمیشہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں. میں تم کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں. پھول مرجھایا ہوا نہیں اچھا لگتا، اور نوجوان غمزدہ نہیں اچھا لگتا. سنو ایک لطیفہ. ایک نوجوان لڑکے کا رشتہ طے ہو گیا ایک بہت بڑی شہزادی کے ساتھ. قسمت کی بات تھی کہ ایک شہزادی کے ساتھ ایک نوجوان کی شادی طے ہو گئی. اب جب وقت آیا نکاح کا، بارات لے کر جانے کا، تو لڑکی والوں نے اچانک لڑکے والوں سے یہ کہا کہ ہمارے یہاں کی ایک روایت ہے کہ بارات میں کوئی بوڑھا نہیں آنا چاہیے، صرف نوجوان آنے چاہیے. اگر ایک بوڑھا ہم نے بارات میں دیکھ لیا تو ہم رشتہ توڑ دیں گے، بارات کو واپس کر دیں گے. اب یہ جب دادا صاحب نے یہ بات سنی تو وہ بہت ناراض ہوئی. تمہارا دماغ کا ہے بھائی، مجھے لے چلو، پچھتاؤ گے تم لوگ، یہ شرط مانو مت. لیکن وہ لڑکا اتنا بڑا مجنون تھا اس لیلا کا، اور اتنا دیوانہ تھا اس شہزادی کا، کہ اس نے راضی کیا دادا کو ہاتھ پیر جوڑ کر کہ آپ تھوڑی دیر صبر کر لیجیے، مت جائیے، بڑی مشکل سے رشتہ ہوا ہے، وہ لوگ رشتہ توڑ دیں گے، ہم نوجوانوں کو بھیج دیجیے، ہم لوگ رخصت کر کے لے آئیں گے، پھر آپ دعا دے دیجیے گا دلہن. لیکن دادا نہیں مانا. انہوں نے بہت اصرار کیا، بچے پھر اصرار کرتے رہے. لیکن پھر اس کے بعد اس دادا نے کہا کہ دیکھو بچوں، مجھے ایک بات مان لو، ایک ترکیب بتاتا ہوں. تم لوگ ڈھولک تو لے کے جاؤ گے نا ڈھول بجانے کے لیے، ڈھولک سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ تو ایک بڑی سی ڈھولک لے جاؤ، اور میں جو بڑھاپے کی وجہ سے مختصر سا ہو گیا ہوں تو مجھے اس میں لپیٹ کر رکھ لینا. میں اسی ڈھولک میں چپکے سے جھک کے بیٹھ جاؤں گا، اور تم بجاتے لے جانا. کسی کو کیا معلوم کہ اس کے اندر کوئی بوڑھا ہے؟ لوگ سمجھیں گے ڈھولک ہے. کوئی کرائسس ہو تو میں تمہارے کام آ جاؤں گا. ہاں ٹھیک، یہ ترکیب اچھی ہے. بٹھا دیا ڈھولک میں، لے گئے بجاتے ہوئے. وہاں سب نکاح سب کچھ ہو گیا. آپ کھانے کی میز پر بیٹھے تو ایک اور نئی مصیبت آئی. لڑکی والوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک کسٹم اور ہے، جب بھی بارات والے کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم ہر ایک کے ہاتھ میں ایک 18 انچ کی ایک لکڑی باندھ دیتے ہیں. اس لیے آپ نے اپنے ہاتھ کھولیے اور لکڑی بنوائیے. اور وہ بہت پریشان ہوئے کہ جب لکڑی بن جائے گی تو ہم کھانا کیسے کھائیں، ہاتھ ہی نہیں مڑے گا. اب کیا کہیں، ان کا نہیں، ہم تو پھر آپ کو دلہن کو رخصت کر کے لے جانے نہیں دیں، رشتہ توڑ دیں. ہمارے یہاں یہ طریقہ. اب پھر وہی نوجوان پرورش غالب، کیونکہ دلہن کو تو لے کے جانا ہے، چھوڑنا تو ہے نہیں. لیکن اب کیا کریں، تو خیال آیا کہ اب دادا کام آئیں گے، بڑے میاں کے پاس چلو. اب وہ ڈھولک بجاتے بجاتے چپکے سے پوچھا آپ کیا کریں، تو اندر سے جواب آیا بچوں بہت آسان ترکیب ہے. تم میں سے ہر لڑکا اپنے سامنے والے کے لکڑی اپنے باندھ لے، اور تم میں سے ہر ایک اپنے سامنے والے کو کھانا کھلائے. ہاتھ موڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے. پر جیسے ہی اس طرح انہوں نے کھانا اور کھلانا شروع کیا، لڑکی والوں نے چلایا رکو رکو رکو، کوئی نہ کوئی بوڑھا ضرور ہے.
یہ سمجھ تم لڑکوں میں نہیں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی بوڑھا ضرور ہے ہم کو انویسٹیگیٹ کرنے سے، ہم ایک ایک کی چھان تلاشی لیں گے، کوئی بڈھا تمہارے ساتھ ضرور موجود۔ یہ ہے سمجھداری کی بات۔ آج کل کے ایجوکیشنل سسٹم، میں یہ بتا رہا ہوں یہ بات سائلنٹلی، یہ بات بچوں اور بچیوں کے ذہن میں بٹھاتا ہے کہ یہ لوگ نہیں جانتے، پرانے زمانے کے لوگ ہیں، اب فیشن بدل گیا، رواج بدل گیا۔ کیا فیشن بدل گیا؟ کیا فیشن یہ بدل گیا ہے کہ گناہوں سے سکون ملتا ہے؟ کیا فیشن یہ بدل گیا ہے کہ جھوٹ بول کے ترقی ملتی ہے؟ کیا فیشن فطرت کو بدل دیتا ہے؟ کیا فیشن اللہ کے قانون کو بدل دیتا ہے؟ ہرگز۔ ایک وہ طریقے زندگی ہے، ایک وہ تہذیب ہے جو ہر انسان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہر وہ انسان جو کل پیدا ہوا تھا وہ آج پیدا ہونے والے انسان سے زیادہ قابل احترام۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زیادہ قریب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے۔ ہر جونیئر کی عزت کرتا تھا۔ ایک روٹی پکانے والا تازہ روٹی بیچتا تھا 1 روپے کی اور باسی روٹی بیچتا تھا 2 روپے۔ الٹی بات۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تم الٹی بات کیوں کرتے ہو؟ تازہ روٹی کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے۔ اس نے کہا کہ نہیں بھائی تم سمجھے نہیں، یہ جو روٹی کل پکائی تھی میں نے یہ حضور کے زمانے سے زیادہ قریب تھی، اس لیے میں اس کی قیمت زیادہ لیتا ہوں۔ گہرائیوں کی سوچ رکھنے والے لوگ اس زمانے میں کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اے نوجوانوں، اس بات کو اچھی طرح سمجھو جو آج کل کا سسٹم نہ پیرنٹس کو وقت دیتا ہے بچوں کے پاس بیٹھنے کا، نہ بچوں کو اس کا موقع دیتا ہے، نہ بچوں کا شعور ہے کہ وہ باقاعدہ اصرار کریں امی بیٹھیے کچھ زندگی کے اصول سکھائیے، ابو بیٹھیے چھوڑیے آج ذرا جلدی آ جائیے گا بزنس سے، ہم چاہتے ہیں ہمیں کچھ سکھائیے، آپ کے تجربات ہیں، آپ 60 سال کے ہیں، آپ نے بہت زمانے کے سرد اور گرم دیکھے ہیں، ہم نوجوان لوگ ہیں، ہم یوتھ ہیں، ہم بالکل را ہیں اور آپ بہت میچور لوگ ہیں، ہمیں سکھائیے۔ اللہ کے بندو اس تہذیب کو اپناؤ گے انشاءاللہ۔ واقعی آج کل کا جو زمانہ ہے اس میں جینے کا طریقہ سیکھے بغیر ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہے وہ باتیں جو آپ کو سکھانی چاہیے اور آپ کے اندر جذبات ہیں، آپ میں صلاحیت ہے انشاءاللہ۔ آپ ایک بات تو آج اللہ کے سامنے عہد کر کے اٹھنا، اللہ اب ہم اپنے دل کو بدل کے رہیں، اب ہم اپنے دل کو گناہوں کے دھبوں سے بچا کر، بہت غلطی ہو گئی اللہ معاف کر، اللہ معاف کر دے، ہمیں خبر نہیں تھی، اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم اتنی باریک اور گہری باتوں کو جانتے نہیں تھے، ہم سمجھتے نہیں تھے کہ یہ سب کرنے سے دل گندا ہوتا ہے، دل خراب ہوتا ہے۔ اور دل کی کیفیت پر دار و مدار ہے انسان کی ہر چیز کا۔ جتنا آپ کا دل خوش ہوگا اتنا آپ کا موڈ اچھا ہوگا، جتنا آپ کا موڈ اچھا ہوگا اتنا آپ کا پرفارمنس اچھا ہوگا، آپ اپنی اسٹڈیز میں بھی ایکسیلنٹ رہیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کے ماڈرن جو سسٹم ہے، فیکٹریز میں، کالجز میں، لائبریریز میں، ریسٹوراں میں، ریسرچ کے ڈپارٹمنٹس میں ہلکی ہلکی میوزک بجتی رہے۔ کیا فلسفی ہے اس کی فلسفی کیوں ہے؟ یہ میوزک کیوں بجاتے ہیں؟ یہ میوزک اس لیے بجاتے ہیں کہ یہ سکون قلب سے محروم لوگ ہیں، ان کو فیملی میں سکون نہیں ملتا، ان کی بیویاں وفادار نہیں، ان کو گھر میں راحت نہیں، ان کو اندر چین و سکون نہیں، تو اس کی وجہ سے ان کا پرفارمنس نیچے جاتا ہے۔ ان کے آگے سائیکولوجسٹ نے، ان کے آگے سوشل ریسرچ اسکالرس نے اس کے اوپر ریسرچ کیا اور ریسرچ کر کے انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ پرفارمنس گھٹ رہا ہے ہمارے لیبررز کا، جاپان کے فیکٹری میں کام کرنے والے مزدوروں کا، امریکہ میں کام کرنے والے اسکالرس کا، سائنٹسٹ کا، پروفیشنلز کا، یہ تو پرفارمنس گھٹ رہا ہے، ان کی کوالٹی گر رہی ہے، ان کی کوانٹٹی بھی کم ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پورا کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے۔ کنسنٹریٹ کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ وہ بہت ٹینشن لیے ہوئے آتے ہیں گھروں سے، ان کا دل خوش نہیں رہتا، وہ مطمئن نہیں رہتے، وہ اندر سے انجوائے نہیں کرتے زندگی کو، جاب کو انجوائے نہیں کرتے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے ایک حل پیش کیا کہ اس کا حل یہ ہے کہ فیکٹری کے سامنے کا جو پورا ایریا ہے اس کی گارڈننگ کی جائے، اس میں بہترین پھول لگائے جائیں، تاکہ جب ہمارا ورکر، جو ہمارا لیبرر جب وہ گیٹ کے اندر داخل ہو تو اندر انٹرنس سے پہلے اس کو اتنے اچھے گلاب کے پھول نظر آئیں، بہترین فوارے نظر آئیں، بہت اچھا منظر نظر آئے، اور تاکہ اس کا تھوڑا سا دماغ فریش ہو، پھر وہ اور اندر جائے تو
تو ایک سے ایک ننگی عورتوں اور لڑکیوں کی تصویریں سامنے نظر آئیں اور اس کا دماغ فریش ہو، اور وہ جب اپنے ٹیبل پر بیٹھے اپنا کام کرنے کے لیے تو ہلکی ہلکی میوزک اس کے کان میں بجتی رہے، تاکہ اس میوزک کی وجہ سے اس کا دل بہلا رہے، اس کا پرفارمنس اچھا ہو۔ یورپ والوں، تم کو ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے آرٹیفیشل سکون کے آلات کی ضرورت ہو، لیکن ہم غلامان مصطفیٰ کو اس طرح کی کسی میوزک کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمارا دل ہر وقت میوزک بجاتا رہتا ہے، اللہ 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 اللہ، جس کا دل اللہ اللہ کو یاد کرتا ہے، جو ہر کچھ دیر کے بعد کام کرتے ہوئے بھی رسول اللہ کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، تو کیسے اس کو کسی مصنوعی قسم کے کسی سکون کے ذریعے کی کیا ضرورت ہے؟ جو نوجوان تیار کیے تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیا 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 پاک دامن نوجوان تھے، کیا خوبصورت نوجوان تھے، کیا ہمت والے نوجوان تھے۔ اللہ تم کو ان نوجوانوں کی طرح بنا، اللہ ان نوجوانوں کی طرح، میری دلی دعا ان نوجوانوں کی طرح۔ قوموں نے اپنے حربے آزمائے ان نوجوانوں کی ایک نگاہ کو گندا کر دینے کے لیے، ایک نظر۔ آج ہمارا نوجوان پریشان ہے، کیا کریں، آنکھوں پر کنٹرول نہیں، جو بھئی یہ مسئلہ ہے کہ نہیں، کیا کریں، واقعی بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہم نے مانا، بالکل مانا، ہر طرف وہ حسن جو کسی کی امانت تھا اس کو پبلک پراپرٹی بنا کر سڑکوں پر پھیلا دیا۔ ہمارے زمانے کی عورتیں اور لڑکیوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی کتنی بڑی انسلٹ ہے، ان کی کتنی بڑی توہین ہے۔ عجیب آج کل کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے، آپ مارکیٹ میں جاؤ اور آپ کوئی ایسی چیز لے کر آنا چاہو جس پر عورت کی تصویر نہ بنی ہو، آسانی سے مل جائے۔ ایک ٹوائلٹ صاف کرنے والا برش بھی آپ اگر لینے جاؤ گے تو اس کے اوپر بھی ایک ننگی لڑکی کیا فوٹو بنا۔ ان عورتوں کے اپنا کو کیا ہوا ہے، یہ فرش کیوں نہیں کرتی؟ آپ نے ہم کو اے یورپ والوں کتنا گرایا ہے، کتنا ذلیل کیا ہے کہ ٹوائلٹ کے صاف کرنے والے برش کا ہماری تصویر سے کیا تعلق؟ لیکن آج کی عورت کہتی نہیں، ہم مردوں کے شانہ بشانہ، ہم مردوں کے شانہ بشانہ، ہم ایکول رائٹس، ہم بالکل آزادی نصف۔ کیا خوبصورت نام ہے اور اس کے اندر کی حقیقت کتنی گندی، کتنی احمقانہ۔ سبحان اللہ۔ اسلام نے کہا تھا عورتوں سے، اے عورتوں تم گھر کی ملکہ، گھر کی زینت، اور مردوں سے کہا تھا اے مرد بیٹے ہو اگر اپنی ماں کی خدمت کرنا تمہارا فرض ہے، ماں کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ اے بھائی بہن کی خدمت کرنا تیرا فرض ہے، بہن کو گھر سے باہر نکلنے کی زحمت نہیں دینی چاہیے۔ اے بیٹے، اے شوہر، بیوی کی خدمت کرنا تیرا فرض ہے، کچھ بھی ہو جائے تجھے خدمت کرنی ہے، بیوی گھر سنبھالے۔ بیوی شاندار فیملی انسانیت کو تحفے کے طور پر دے گی، لیکن سب الٹ پلٹ کر دیں اس دجالی تہذیب میں، اور ہم لوگ نقل کرنے والے ہیں۔ میں نے بات ہی شروع کی تھی کہ آج توبہ کرنی ہے اس بڑے گناہ سے، اس ایک گناہ سے جس کی وجہ سے لاکھوں گناہ ہم سے ہو رہے ہیں۔ وہ گناہ یہ کہ اللہ آپ نے تو ہم کو بنایا تھا تہذیبوں کے استادوں کا استاد، اور ہم بن گئے دنیا کے غلاموں کے غلام۔ آپ نے کتنا بلند مقام ہم کو دیا تھا اور کتنے لو اسٹیٹس پر ہم اپنے آپ کو لے گئے۔ ایک مرتبہ امریکن ایئر لائنس کے جہاز میں مجھے سفر کرنا پڑا، اور ایسی حالت میں جہاز میں سوار ہوا جبکہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اور تیز بخار میں تھا۔ اس ارادے سے میں جہاز میں پہنچا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے آرام مل جائے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ میرے بغل کی سیٹ پر ایک سردار جی، ایک سکھ بیٹھے ہوئے چلے آ رہے تھے بہت دور سے، ورنن فرینکفرٹ سے، اور وہ بالکل اکیلے تھے، ان کے آس پاس کوئی نہیں تھا، وہ خوب جم کے سو چکے ہوں گے۔
اور ان کو انتظار تھا کہ دلی سے کوئی پیسنجر آئے گا میرے پاس کوئی بیٹھے گا تو میں اس سے باتیں کروں گا. تو وہ خوش ہو گئے کہ باتیں کرنے والا ملا, اور میں پریشان ہو گیا کہ میں تو آیا تھا آرام کے ارادے سے, ایک دماغ کھانے والا مل گیا. لیکن قدرت کو کچھ منظور تھا, انہوں نے مجھ سے کچھ پولیٹیکل بات چیت شروع کی. عام طور پر ہم اس سب کانٹیننٹ کے لوگوں کا تو خاص طور پر مزاج ہے, میں نے یورپ امریکہ کے لوگوں میں تو یہ بیماری نہیں دیکھی, ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگوں میں یہ مزاج ہے. جب ٹرین میں بیٹھتے ہیں, ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں, تو ہر ایک پرائم منسٹر, فارن منسٹر اور بڑا پولیٹیکل جرنلسٹ بن جاتا ہے, اور ہر ایک کشمیر سے لے کر دنیا تک کے حالات پر تبصرہ کرتا ہے. اور جس کا ایئرپورٹ آتا ہے, جس کا اسٹیشن آتا ہے, وہ یہ کہہ کے اتر جاتا ہے کہ میرے ملک کے مسئلے حل ہو گئے, بس ختم. ایک سیاسی بات چیت کرنا ہماری ایک خاص بیماری ہے کہ جس میں ہم کچھ, ابو صاحب نے بھی ہم کو, مجھے ایک ایشو چھیڑا. وہ 1980 کا دور تھا جب ایران میں نیا نیا ریولوشن آیا تھا, تو انہوں نے اسی قسم کی بات مجھ سے چھیڑی. ہم لوگوں کو ہمارے استادوں نے ایک فن سکھایا ہے کہ جب کوئی تم سے ایسی ٹاپک پر بات کرے جس کا کوئی خاص پازیٹیو رزلٹ ایکسپیکٹڈ نہ ہو, تو اپنی انرجی اور ٹائم کو سیو کرو, برباد مت کرو, اور اس ٹاپک کو بدل کر کسی اور کنسٹرکٹیو ٹاپک پر, کسی پروڈکٹیو ٹاپک پر بات کرنا شروع کرو, بدل دو موضوع. یہ ایک بڑا زبردست سائنس ہے, ایک آرٹ ہے کنورسیشن کی, گفتگو کا ایک فن ہے. تو میں نے کوشش کی کہ بات کے رخ کو اسلام کی طرف موڑ دوں, تاکہ ان کے سامنے میں کسی طرح اس پیارے دین کو پیش کر سکوں. لیکن وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھے. تو 2-4 منٹ انہوں نے بات سنی اور اس طرح کا رسپانس دیا جیسے مجھے ان کو کوئی دلچسپی ان باتوں سے نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ پلان کر رکھا تھا. سامنے کی سیٹ پر ایئر ہوسٹس بیٹھی تھی, امریکن لڑکی. اس نے پلٹ کر مجھ سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ اسلام کے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں. Can I participate in this conversation? I have some questions about it. میں نے کہا کہ اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہتی ہو تو ضرور پوچھیں, میں کوشش کروں گا. میں اس وقت ایک ریسرچ اسکالر تھا مجھے یونیورسٹی میں, میرے آخری سال تھا ریسرچ کا, تو میں اسی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جا رہا تھا. 1 ہفتے کے لیے چھٹی پر انڈیا آیا ہوا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ کوئی سوال کرو گی اور میں جواب دے سکوں گا تو دے دوں گا, نہیں دے سکوں گا تو معافی مانگ لوں. تو اس نے اس سے پہلا سوال پردے کے بارے میں, اس امریکن لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ میں اسلام کے بارے میں لاسٹ 2 ایئرس سے کچھ پڑھ رہی ہوں, کچھ سوچ رہی ہوں, مجھے بہت ہی چیزیں اچھی لگتی ہیں, کچھ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی. اس میں سے ایک چیز پڑھتا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا آپ لوگوں نے 50% پاپولیشن کو بالکل کنفائن کر دیا. ہم لوگوں کو ایک بات اور بھی سکھائی گئی ہے نوجوانوں, جب تم سے کوئی پوچھنے والا کوئی سوال پوچھے کبھی اپنے علم پر بھروسہ مت کرنا, فوراً چپکے چپکے اللہ سے رجوع کرنا کہ اللہ مدد کرتے ہیں, اللہ جواب سکھائے, اللہ میں کیا جواب دوں مجھے نہیں آتا, اللہ آپ بتا دیجیے. چپکے چپکے جواب, سوال کو سنتے رہنا اور ان دا مین ٹائم اللہ سے مدد مانگتے رہنا. جب بھی ایسا کیا ہے اللہ کی توفیق سے عجیب و غریب قسم کی رہنمائی اس کریم رب نے کی. چنانچہ اس وقت ایک ایسا جواب میرے ذہن میں آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. میں نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ کے یہاں امریکہ میں ایک بہت عجیب کیس ہوا تھا ہیوسٹن میں, ٹیکساس اسٹیٹ کے جو کیپٹل ہے, اس میں ایک بڑا زبردست کیس ہوا تھا. ہوا یہ تھا کہ کوئی صاحبزادے اپنی کار میں بریف کیس میں $1,00,000 کی ویلیو کے جیولز اینڈ ڈائمنڈس لے کر نکلے, اور جب ان کا اپارٹمنٹ قریب آ گیا تو اپارٹمنٹ کے کنارے انہوں نے گاڑی روکی, بریف کیس نکالا, اوپن کیا, اور اس کو بیچ چوراہے پر وہاں پر کھول کے بریف کیس رکھ دیا, اور اس کے بعد چپ چاپ گاڑی پارک کی اور اوپر چلے گئے اپنے فلیٹ میں, اور وہاں سے واچ کرنا شروع کیا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے میرے بریف کیس کے ساتھ. وہی ہوا جو ہونا تھا, رات کا وقت تھا, مڈ نائٹ کے بعد کا, کوئی گزر رہا تھا اور کوئی نوجوان, اس نے دیکھا کہ بریف کیس کھلا ہوا رکھا ہے, اس میں اتنا قیمتی مال رکھا ہے, کوئی آس پاس ہے نہیں. اس نے جلدی سے گاڑی روکی, اٹھا, اترا اور بریف کیس اٹھایا اور جلدی سے گاڑی میں رکھا اور بھاگا. اس نے اوپر سے
گاڑی کا نمبر نوٹ کیا اور پولیس کو انفارم کیا. پولیس نے بہت جلد اگلے ہی چوراہے کے قریب اس کو گرفتار کر لیا. کیس چلا تو میں نے اس لڑکی سے اس کے سوال کے جواب میں کہا کہ آپ کے ہائی کورٹ نے جو ججمنٹ اس سلسلے میں دیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور اس میں آپ کے سوال کا جواب چھپا ہوا ہے, غور سے سننا. میں نے کہا کہ اس ججمنٹ میں آپ کے ہائی کورٹ کے جج نے یہ فیصلہ سنایا کہ کرمنل وہ نہیں ہے جس نے کہ وہ بریف کیس چرایا, کرمنل وہ ہے جس نے کہ وہ بریف کیس اوپن چوراہے پر رکھا. اس لیے کہ جس ٹیکنالوجی کو پروٹیکشن کے ساتھ رکھنا چاہیے تھا اس کو وداؤٹ پروٹیکشن آپ نے اوپن انوائٹ کر دیا لوگوں کو, تو اصل مجرم وہ نہیں ہے. سزا اس کو نہیں دی جائے گی جس نے اس کو پک کیا, سزا اس کو دی جائے گی جس نے اس کو چوراہے پر رکھ کر اس ڈرائیو کو انوائٹ کیا. اور جہاں تک اس کا سوال ہے, جس نے اس کو رکھا تھا اس کو تھوڑا سا کاؤنسلنگ کی جائے اس کی, اور اس سے کہا جائے کہ آئندہ یہ غلطی مت کرنا. اور وہ جس نے اس کو رکھا چوراہے پر, جس نے رکھا اس کو جیل بھیجا جائے 6 مہینے کے لیے with mental treatment, اس لیے کہ something is wrong. ورنہ وہ چھپی ہوئی چھپانے والی چیز کو باہر کیوں رکھتے. میں نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ فلاسفی سمجھی پردے کی, کچھ سمجھ میں آئی؟ کہنے کہ آپ تھوڑا فردر ایکسپلین کیجیے, میں کچھ تو سمجھ رہی ہوں. میں نے کہا یہی تو فلاسفی ہے. اسلام ہر فیمیل کو ایک انتہائی قیمتی ڈائمنڈ میں جویل سمجھتا ہے. اسلام اس کو کوچہ و بازار کی متاع بنانے کی اجازت نہیں دیتا. اب جو لڑکی اپنے کو اوپن کر کے باہر نکالے گی, میک اپ کر کے باہر نکالے گی, اس مقدمے کے روح سے جو نوجوان اس کے اوپر سیٹی بجائے گا, جو اس کو ٹیز کرے گا, وہ کرمنل تنہا وہ نہیں ہوگا, کرمنل وہ بھی لڑکی ہوگی جو دراصل انوائٹ کرے گی اس بات کی کہ آؤ اپنی آنکھوں کو گندا کرو. اسلام بہت پاک صاف ستھرا, بہت ریشنل, بہت لاجیکل ایک سسٹم کا نام ہے, ایک بہت ہی سائنٹیفک زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے. اے نوجوانوں, کیا تم کو یہ باتوں کو سن کر 2 جذبے دل میں نہیں پیدا ہو رہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ پیدا ہو رہے. ایک تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کاش کہ اب تک ہم نے ایسی غلطیاں نہ کی. آ رہا ہے کہ نہیں خیال؟ کاش کہ ہم کو شروع سے کوئی بہت اچھی تربیت ملی ہوتی تو ہم وہ نہ بنتے جو ہم کچھ بننے لگے. دوسرا خیال آپ کے دل میں ایک اور آ رہا ہے, اللہ دنیا بھر تو اس راستے پر چل رہی ہے, ہم اکیلے کیا کریں گے. یہ خیال آ رہا ہے کہ یاد رکھنا یہی تو ایک خاص بات ہے. اللہ نے ہم سے صرف اتنا کہا ہے تم جو کر سکو وہ تم کر گزرنا. جب تم وہ سب کچھ کر لو گے جو تم کر سکتے ہو اپنے ماحول کو درست کرنے کی, تو اس کے بعد پھر میں وہ کر کے دکھاؤں گا جو صرف میں کر سکتا ہوں, کوئی نہیں کر سکتا. اگر تم صرف یہ سوچتے رہو گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو کبھی ہمت نہیں کرو گے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہتا ہے اپنے کو, اے مسلم نوجوان, اے میرے محبوب کے ہر امتی, اکیلا مت سمجھنا, میں ہم میں سے ہر تمہارے اچھے بندے کے ساتھ, میں تمہاری مدد کروں گا, میں تمہاری بات میں اثر ڈالوں گا. تم اپنی ذات سے شروع کر, تم پہلے اپنے آپ سے شروع کر, تم پہلے اپنے دل کو تو روشن کرو, پہلے اپنے دماغ کو تو روشن کرو. دماغ کے خیالات, آج کل کے سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے دماغ سے ہر 24 گھنٹے میں کم سے کم 80,000 خیالات نکلتے ہیں. دماغ خیالات بھیجتا ہے, دماغ سگنل بھیجتا ہے. اب سوچو ذرا, اگر اس دماغ کو صحیح طور پر استعمال کر لیا جائے, یہ دماغ جب بھی کچھ دیکھے تو اللہ اس کو یاد آ جائے. جب یہ دماغ اس کا عادی بن جائے گا تو دماغ کے خیالات گندے رہیں گے یا پاکیزہ ہو جائیں گے. یہی تو وہ چیز ہے. قرآن جیسے انٹلیکچوئلز تیار کرنا چاہتا ہے. انٹلیکچوئلز کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی, دانشوروں اور پروفیشنلز کے بغیر دنیا کی زندگی بالکل نہیں چل سکتی. دنیا کی زندگی صرف صوفیوں سے نہیں چلے گی, دنیا کی زندگی صرف شاعروں سے نہیں چلے گی. دنیا کی زندگی کو چلانے کے لیے پروفیشنلز کی ضرورت ہے, ہائی کلاس انٹلیکچوئلز کی ضرورت ہے. لیکن وہ انٹلیکچوئلز جانتے ہو کون ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وہ انٹلیکچوئل جس کو قرآن انٹلیکچوئل تسلیم کرتا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے، قرآن کہتا ہے آسمانوں اور زمین کا جو پیدا کرنے کا سسٹم ہے اور آسمانوں اور زمین کے اندر جو مخلوقات ہیں کروڑوں،